علی وقار اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے 14 اگست 1947۔ آج کا میرا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جسے الفاظ کی فصاحت و بلاغت سے نہیں بلکہ جذبے کی سچائی، لہجے کی صداقت اور خلوص کی فراوانی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ علی وقار، کیونکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ علی وقار، 14 اگست سن 1947 جس دن ایک آزاد اسلامی سلطنت دنیا کے نقشے پر ابھری، یہ دن صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اہمیت والا دن ہے۔ شاید دنیا کے لیے 14 اگست کا صرف ایک دن اہم ہو، مگر علی وقار ہمارے لیے تو تاریخ بھی اہم ہے، جسے ہمارے بزرگوں نے اپنے خون کی سرخ سیاہی سے رقم کیا تھا۔ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا تھا، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا تھا، پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی۔ علی وقار، علی وقار، اگر ہم اپنی تاریخ کو کھولیں تو تاریخ کے اوراق نوجوانوں کے خون سے لت پت ہوں گے۔ ماؤں کی فریادیں، بہنوں کی سسکیاں اور بزرگوں کی پرخلوص دعاؤں پر معمور یہ پاکستان کی تاریخ۔ مگر علی وقار، ہمیں وہ وقت بھولا نہیں کہ جب مظالم کے سہنے پر ہم خاموش تھے، لیکن علامہ اقبال یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ مگر علی وقار، سوال یہ ہے کہ یہ مقام آزادی ہے کہ جس کے لیے ہمارے نوجوانوں نے اپنے سر کٹوا دیے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنے گھر بار لٹا دیے، اور علی وقار نہیں، ہم وہ مقام چھوڑ چکے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنے نوجوانوں کی یادوں کو فراموش کر دیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پاکستان کیا 1971 میں 2 لخت ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ علی وقار، میں یہ آپ سے عہد کرتا ہوں، میں نیا ارادہ لے کر آیا ہوں، میں اپنے بزرگان سے یہ عہد کرتا ہوں کہ پرخوں کے لہو سے سینچے ہوئے اس شجر پاک کی شاخوں کو کسی کو کاٹنے کی طاقت نہ دوں گا۔ میں ان جذبوں کو نئی زندگی دوں گا کہ جنہوں نے مسلمانوں اور پاکستان کے دشمنوں کو ناک و چنے چبوئے۔ میں محمد بن قاسم کی غیرت بنوں گا، طارق بن زیاد کی دلیری دکھاؤں گا، سلطان ٹیپو کی ہمت دکھاؤں گا، اور میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں صلاح الدین ایوبی کا کردار اپناؤں گا۔ علی وقار، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں غلامی کی ہر مہم سے نجات پاؤں گا، خواہ اس کا تعلق دماغ سے ہو یا ذہن سے ہو یا جسم سے ہو۔ مجھے اپنے شاعر مشرق کا وہ پیغام بھولا نہیں، محکوم کا دل مردہ و افسردہ و ناامید، آزاد کا دل زندہ و پرسوز و ترنم۔ ممکن نہیں محکوم ہو آزادی کا حقدار، وہ خواجہ افلاک ہے، وہ بندہ افلاک۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔